جی جناب، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ وہ ایونٹ کے جس کا کم از کم مجھے پورا سال انتظار رہتا ہے، ثم الحمدللہ وہ آیا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں شرکت کا بلکہ کما حقہ شرکت کا موقع عنایت کیا۔ بک فیسٹیول کراچی ایکسپو سینٹر میں لگنے والا وہ سالانہ گرینڈ ایونٹ جو بک لورز کے لیے عید کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دنیا بھر سے آئے ہوئے شرکاء نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا، اپنی پروڈکٹس کو ڈسپلے پہ لگایا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے کم و بیش ان 4-5 روز میں اور ایکسپو سینٹر کا وزٹ کیا، بک فیئر کا جو ہے وہ دورہ کیا، جس میں یہ خادم بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ شامل تھا۔ دوسرے روز غالباً مجھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ اس بار بھی سالوں سے ہماری روایت ہے کہ ہم کم از کم کوشش کرتا ہوں میں ذاتی حیثیت میں کہ 2 ایونٹس جو ہوتے ہیں اس میں میں ضرور جاؤں۔ ایک ساکنان شہر قائد کا عالمی مشاعرہ، جس میں پہلے تو ہم شادی سے پہلے تو باقاعدگی سے جایا کرتے تھے گروپ بنا کر کے، اور بڑا پوری رات کی ایک نشست ہوا کرتی تھی، دنیا بھر سے آئے ہوئے شعراء کو سنا کرتے تھے۔ اور اب وہ مشاعرہ ظاہر ہے کہ ایکسپو سینٹر میں شفٹ ہو گیا۔ وہاں پہ بھی اکثر کوشش ہوتی ہے کہ چلے جائیں، کبھی کبھی ناغہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب جاتے ہیں تو الحمدللہ مزہ اتنا ہی آتا ہے، وہی تراوٹ ملتی ہے جو پہلے کبھی ملا کرتی تھی۔ تو اس بار بھی ہم نے بک فیئر کا دورہ فرمایا اہل خانہ کے ساتھ۔ بچوں کی مطلب کہ کچھ سٹوری بکس، کچھ انسپریشنل کہانیوں کی کتابیں، کچھ ان کے کورس سے متعلق کچھ درسی کتب کی خریداری وغیرہ بھی فرمائی۔ کچھ ایسی اسلامی کتابیں بھی وہاں موجود تھیں الحمدللہ بڑی مفید، کے جو بچوں کی زندگی کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کچھ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق کچھ کہانیاں، کچھ داستانیں، کچھ ان کے قصے، اس کے علاوہ خلفائے راشدین سے متعلق کچھ کتب، اس کے علاوہ میری پولیٹیکل جو انٹرسٹ ہے اس کے متعلق کچھ میں نے بہت زیادہ سرچ کیا، جو چیزیں مجھے چاہیے تھیں۔ پورے سال کا کوٹا میں لے لیتا ہوں ایک ہی دفعہ، وہ میں نے لیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا ایک شغف ہوا کرتا تھا شاعری کا، اس کے حوالے سے بھی ہم نے اس دفعہ بہت بڑا ایک ذخیرہ جو ہے وہ دیکھا۔ اچھا، میں بڑا چوزی ہوں ان سب معاملات میں، تو میں ذرا دیکھ داکھ کر کے ہی ہاتھ ڈالتا ہوں ان چیزوں پر۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب کی کتب جو ہے میں نے اس کے لیے اس دفعہ ارادہ کیا تھا۔ مستنصر صاحب کی میں نے کتاب جو ہے وہ لی، اندلس میں اجنبی، وہ میرے پاس نہیں تھی، وہ میں نے لی۔ اس کے علاوہ 2-1 کتابیں میں نے اور دی تھیں، میں نے ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ ساتھ ہی ساتھ اشفاق صاحب کی ایک بک میری نظر سے گزری، بس میں نے اس کا پہلا صفحہ کھولا اور پہلا صفحہ کھول کر کے میں نے 3-4 سطور پڑھی۔ بلیو یو می، ایسا لگا کہ جیسے یعنی دہکتے ہوئے وجود پر نا کسی نے ٹھنڈا یخ پانی ڈال دیا ہو۔ سکون، تراوٹ کا احساس۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یار یہ جو کتابیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئی ہیں، یا میں کہہ لیجئے کہ ان سے دور ہو گیا ہوں، کتنا کچھ کھو دیا۔ آج میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اور اپنی بک شیلف جو میری اور اماں کی مشترکہ ہے، اماں سے ہی ہمیں ظاہر ہے کہ یہ ایک عادت ملی ہے۔ امی بتاتی ہیں کہ جس وقت بھٹو کو پھانسی دی جانے والی تھی تو باقاعدہ میں اس وقت تولد نہیں ہوا تھا، جی میری پیدائش ہونے والی تھی، اور آخری ایام میں اماں جو ہے وہ بھٹو کی پھانسی کا احوال، اس کے آخری دنوں کا احوال پڑھ کے اخبارات کے ذریعے وہ سن کے روتی رہتی تھیں، اور میری نانی اماں چلایا کرتی تھیں کہ یہ مت پڑھو، بچے کی آمد کے وقت یہ ساری چیزیں نہیں کرتے، لیکن بہرحال اماں تھی، اماں نے کب ماننا تھا۔ اور پھر وہی چیزیں پھر ہماری گٹھی میں بھی آئیں۔ تو پڑھنے لکھنے کا شوق اماں سے مجھے ملا الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے لیے میں اماں کا جو ہے وہ مشکور ہوں۔ ظاہر ہے اماں کا مشکور کون نہیں ہوتا، اور کس کس چیزوں کے لیے نہیں ہوتے، لیکن اسے ایک معاملے کے لیے خاص طور پہ میں کریڈٹ دیتا ہوں۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کی بات میں وہ کتابیں چھلکتی ہیں۔ میں آج اپنے صاحبزادوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو یہ جو نسخہ ہے، میرا بھانجا بھی تھا، میری بھانجی بھی موجود تھی، اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ دیکھو بچوں یہ کتابیں یہ پڑھنے کے لیے ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہماری سوچ میں، ہماری گفتگو میں چھلکتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے پھر کہ یار سامنے والا کتنا ہلکا یا کتنا بھاری ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے یا کتنا غیر تعلیم یافتہ ہے۔ تو کتابوں سے دوستی لگاؤ۔ انسان دھوکہ دیتے ہیں،
کتابیں آخری وقت تک ساتھ نبھاتی ہیں. تو اپنی پوری بک شیلف آج ہم نے جو ہے وہ صحیح کی. جو پرائرٹی کتابیں تھیں، نسیم حجازی کا پورا سیٹ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ اماں سے ہم نے اس کا شوق جو پایا، وہ ہم جا کر کے ہر سال اور پورا وہ بک فیئر کھنگال کے نسیم حجازی کا پورا سیٹ ہم لے کے آئے. شاہین سے لے کر کے اور کلیسا اور آگ تک، معظم علی سے لے کر کے اور جناب خاک اور خون تک، کتنی ہی مرتبہ یہ کتب پڑھ لیں آپ، لیکن آپ کی پیاس ہے کہ بجھنے کا نام نہیں لیتی. پھر خان آصف کی وہ محرقۃ الآراء تصنیف سلطان صلاح الدین ایوبی، دنیا کا پہلا بادشاہ جس نے اپنے لیے سلطان کا لفظ تخلیق کیا اور پھر استعمال کیا، اور اس کے بعد جتنے بعد میں آنے والے بیوقوف تھے انہوں نے اس لفظ کو اپنے لیے استعمال تو کیا، لیکن ٹو دا بیسٹ آف مائی بلیف کوئی ایک آدمی بھی اس کی ڈیفینیشن پہ شاید اتنا پورا نہیں اترا جتنا سلطان صلاح الدین ایوبی مرحوم. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کام لیے. یعنی وہ لوگ جو اوپوننٹ تھے مسلمانوں کے، سلطان صلاح الدین کے، ایوبی کے، وہ بھی اپنی فلموں میں، اپنی کتابوں میں اس کی شجاعت کی، اس کے عدل کی، اس کے انصاف کی، اس کی جرأت رندانہ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. تو اگر اس کا احوال آپ کو کتب کی صورت میں پڑھنے کے لیے مل جائے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل میرے سامنے ایک فلم چل رہی ہے اور یہ کھڑا ہے ایوبی. اور اس کے بعد پھر جب آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ گریو، ان کی لحد، تو آپ سوچئے کہ اتنا بڑا آدمی، اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس کے پاس اس کا کل ترکہ صرف اس کی 9 تلواریں تھیں. 9 تلواریں، اس کے علاوہ اس آدمی کے پاس پرسنل کیپیسٹی میں کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ پڑھ کر کے، وہ دیکھ کر کے، کیا اللہ تعالیٰ کی بے ثباتی پہ پیار نہیں آتا؟ کیا پھر یہ سن کر کے، پڑھ کر کے، دیکھ کر کے انسان کی طلب نہیں ہوتی، اس کی چاہ نہیں ہوتی کہ یار میں بھی انہی خطوط پہ اپنی زندگی کو استوار کروں، کہ میں اپنی اولادوں کے لیے بھی پھر اسی طرح سے ایک زندگی بنانے کی کوشش کروں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کوئی بھی مصروفیت ہو، بک خریدنے کی استطاعت بھی اگر نہ ہو تو کم از کم، وہ کہتے ہیں نا کہ صحبت بڑی کارآمد ہوتی ہے. ایک دن سال میں صرف ایک دن، 4-5 دنوں کے لیے یہ میلہ لگتا ہے، صرف ایک دن کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ یا کم از کم خود ایک دن کے لیے جا کر کے اس میلے میں شریک ہوں. جو گفتگو ہو رہی ہے وہاں مصنف حضرات بھی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک پنڈال لگا کر کے، اور وہاں جو مصنف ہوتے ہیں کتابوں کے، وہ باقاعدہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. آڈینس ہوتی ہے، اس کو سن رہی ہوتی ہے، اگرچہ ان کی تعداد بڑی قلیل ہوتی ہے، لیکن بک لورز تو موجود ہوتے ہیں نا، بکس تو ہوتی ہیں وہاں، کچھ نہ کچھ تو یہ صحبت رنگ لاتی ہے. تو میری آپ سے التجا ہے، اپیل ہے کہ کم از کم کتابوں سے دوستی لگائیں، کتابوں سے شغل لگائیں. کتابیں جو ہیں وہ رشتوں کے تقدس کی ایک تو ہمیں تعلیم بھی دیتی ہیں، دوسری طرف ہمیں زندگی میں کس طرح سے اپنے اعتدال کو برقرار رکھنا ہے، یہ ایک معاملہ بھی ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے. تو میں منتظمین کو ایک اور نہایت شاندار ایونٹ کے انعقاد پر ایک بار پھر سے نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں. ہیٹس آف ٹو یو جی، آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے، اور اسی طرح سے اس کام کو، اس کار خیر کو جاری رکھیے گا. کچھ بھی ہو جائے یہ بک فیئر ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک روایت بد یہ ہے کہ ایک کام شروع ہوتا ہے مگر جلدی اس کا اختتام بھی ہو جاتا ہے، ڈسپیئر کی وجہ سے، ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے. تو اگر کہیں آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ کا سامنا بھی ہو، کچھ چیلنجز بھی ہوں جو کہ یقیناً ہوں گے، تو پلیز اس ایک سلسلے کو ڈسکنٹینیو نہیں کیجیے گا. ہم جیسے بہت سے دیوانے ہیں کہ جن کی پیاس کا تسکین کا سامان جو ہے وہ آپ مہیا کر رہے ہیں برسوں سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو جزائے خیر دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.